جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 125 ملاقات ہے. مکہ شریف سے جیسے میں نے بتایا ہے کہ روانہ ہو کے ہم مدینہ شریف میں پہنچ گئے تھے. مسجد نبوی کے قریب تقریباً پیدل کوئی 10-15 منٹ کے راستے پہ ہمیں بہت اچھا فلیٹ مل گیا. ساری سہولتیں اس میں موجود تھیں. کھانے وانے کا ہم نے برتن ساتھ رکھے ہوئے تھے. پورٹیبل جو گیس کا چولہا ہے سلنڈر ہے وہ بھی تھا. روٹی تندور سے مل جاتی تھی. مدینہ شریف میں روٹی کا سائز اتنا بڑا ہے کہ 2-3 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ 7 دن قیام کرنا ہوتا ہے مدینہ شریف میں. فضا پر نور، گنبد خضرا، روزے کی جالیاں اور جنت البقیع، جنت المعلیٰ مکہ شریف میں تھا. جنت البقیع اگر میں غلط نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مدینہ شریف میں ادھر بھی زیارتوں پہ گئے. اندر وہاں پہ جو متعلقین تھے پشت در پشت جو چلے آ رہے تھے، انہیں سب قبور کا علم تھا. کوئی بھی پوچھے تو وہ سب کو بتاتے تھے. نیچے بہت ساری دکانیں تھیں جہاں پہ حجاج کرام شاپنگ بھی کرتے تھے. ٹوپیاں، تسبیحاں، مسلے، پھر اہل و عیال کے لیے خریدنے والے کھلونے، ہر چیز، ٹی وی، ریڈیو، سونا، انگوٹھیاں، نگ، دنیا کی ہر چیز، کھجوریں اعلیٰ قسم کی. تو اب باری تھی روضے کے قریب سے گزرنے کی. تو وہاں سے بتایا گیا تھا کہ جو گارڈ ہوتے ہیں، سیکیورٹی، وہ کھڑے ہوتے ہیں. اب کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ روزے کی جالی کو چومے، لیکن وہ فوراً کہہ دیتے تھے بدعت بدعت. 2-3 بار ہم گزرے لیکن کچھ موقع ہاتھ نہیں آیا. پھر وہ ادھر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنے دیتے روزہ مبارک کے سامنے. شاید رش بھی ہوتا ہے، اس طرح لوگ سٹک ہو جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں درمیان سے تھوڑا لیفٹ پہ آ گیا، یعنی جو لائن گزرنے والی تھی وہ بالکل ایج پہ آ گیا، لیفٹ سائڈ پہ، جو روزے کے ساتھ تھی. روزے کے ساتھ انہوں نے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی 1.5-2 فٹ کی دیوار چوڑی بنی ہوئی ہے، اس کے بعد روزے کی جالی ہے. اب پتہ نہیں کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، میں نے جالی کو ہاتھ لگا لیا. اللہ کا نام ہے. اس نے، پولیس والے نے، شرطے نے مجھے پکڑ لیا. عربی میں کہتا ہے یہ کیا ہے. میں نے اسے عربی میں کہا، میں نے کہا یا سیدی، یہ دیکھو پیچھے کتنا رش ہے، شاید مجھے دھکا لگا ہے اور مجھ سے ایسا ہو گیا. اس نے مجھے عربی میں کہا کہ مرتانیہ میں سبھی، کہ دوبارہ نہیں. میں نے کہا عفواً، شکراً،
جزیلاً کہ ویری سوری، تمہارا شکریہ، یہ سعادت مجھے نصیب ہو گئی۔ کیونکہ وہ بہت سختی کرتے ہیں۔ جوتے وغیرہ جہاں اتارنے ہوں وہ آپ حرم شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی، دونوں جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جوتے سنبھالیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، کینچی چپلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہوائی چپلیں آپ پہن کے چلے جائیں اور واپسی پہ پھر جو ملتی ہے وہ آپ پہن کے آ جائیں۔ اٹھا کے پاس رکھنے کا کچھ ایسا نہیں ہے، ویسے بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ ویسے رینک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، مسجد نبوی میں ہی بنے ہوئے ہیں، پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں حجاج ہوتے ہیں، معافی مانگ کے جو بھی ملتی ہے پھر پہن لیتے ہیں۔ اس طرح 5 نمازیں 7-8 دن باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرنے کا موقع ملا۔ شہر میں زیادہ نہ گھوم سکے، زیادہ زیارتوں پہ نہ جا سکے، جو قریب قریب تھے، جن میں پتہ تھا کہ نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے واپس مسجد میں آ جائیں گے۔ پھر والدہ صاحبہ کا مسجد میں آنا بار بار بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہی ہوتا تھا کہ ظہر کو آگے، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، انہیں چھوڑ آئے، یہاں عشاء تک بیٹھے، کیونکہ درمیان میں کھانے کا ٹائم بھی آ جاتا، انہوں نے دوائی بھی لینی ہوتی تھی، کھانا بھی کھانا ہوتا تھا۔ حاجنہ آمنہ ان کی کیئر کر لیتی تھی، بلکہ ہماری کیئر بھی اسی کے ذمے تھی، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ اب جب وہاں پہ 8 دن ہو گئے تو اب سب کو جلدی ہوتی ہے واپسی کی، کہ چلیں اب واپسی کا سفر شروع کریں۔ جتنا اشتیاق جانے کا ہوتا ہے اتنا ہی پھر مناسک حج کے بعد واپسی کا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت رکھی ہے، اب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلتے ہیں۔ گاڑی میں نے بتایا کہ خراب ہوئی تھی جب اب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، اس درمیان میں ڈرائیور نے گاڑی کی مرمت کروا لی، تسلی کر لی، کیونکہ سفر تقریباً 3800-4000 کلومیٹر کا ہے۔ اس میں پٹرول پمپوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر راستے میں نمازیں پڑھنی ہیں، ریسٹورانٹ بھی آتے ہیں۔ بہت اچھا سلوک کرتے وہ حاجیوں کے ساتھ، جو ریسٹورانٹ والے، زیادہ تر پاکستانی تھے، سستا ہی کام ہوتا تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے ہم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مدینہ شریف سے واپس مسقط تک کے سفر پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔